اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام یہاں پہ موجود پاکستان کے کراچی کے سینئر صحافی حضرات، نہایت ہی قابل احترام یہاں پہ سیاسی پرانے ورکرز، جرنلسٹ کمیونٹی، آرٹس کونسل کے سربراہ اور تمام جتنے بھی یہاں پہ موجود فوٹوگرافرز، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ میں تو نہایت ہی شکر گزار ہوں مظہر عباس صاحب کا کہ انہوں نے آج مجھے اس موقع پہ دعوت بھی دی، اور ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو، جن کی آج 75ویں سالگرہ جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ جب مجھے مظہر عباس صاحب نے بولا کہ جی 75ویں سالگرہ ہے، تو میں نے کہا تو آپ تو بانی ممبر ہوں گے۔ وہ میرا جوک سمجھے نہیں، وہ انہوں نے بولا نہیں میں بانی ممبر نہیں تھا، بانی ممبر فلانا کوئی تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا کہ 75ویں میں تو آپ بھی کم از کم 75 تو کراس کر چکے ہوں گے۔ لیکن خیر، نہایت ہی عظیم ہستیوں کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، اور میں اگر اس کو بغیر باعث ہو کے کہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا آزادی صحافت کے لیے کام کیا ہے اور جتنی برداشت کا مظاہرہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دکھایا ہے، آج تک پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صحافیوں کی آزادی کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے خود پرسنلی جدوجہد کی، اور ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے پیپلز پارٹی کے ہر ورکر نے، ہر لیڈر نے کوشش کی۔ صحافیوں کی فلاح کے لیے محترم آصف علی زرداری صاحب، جو ان کا رول رہا ہے، خاص طور پر جب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پہلی مرتبہ بنے تو کراچی میں کے یو جے اور باقی جتنے آرگنائزیشنز کے لیے جو انہوں نے ایک روایت ڈالی، جس کے ذریعے جو بھی فلاحی کام جرنلسٹ کے لیے ہو سکتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایک اوپن چیلنج کرتا ہوں، کسی اور صوبے نے، نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کے کام نہیں کیے جتنے صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی احسان نہیں ہے، مختلف پریس کلب ہوں، مختلف یونینز ہوں، اور ہم نے لمٹ کہیں نہیں رکھی ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم نے اگر پریس کلب کو گرانٹ دے دی، پورے سندھ کے پریس کلبوں کو، ہم نے مختلف ایسوسیشنز کو جرنلسٹ کی گرانٹ دی تو اب ہمارا واسطہ نہیں، اب آپ جانو آپ کا کام جانے۔ نہیں، جو میرے صحافی دوست مجھے جانتے ہیں یا سندھ حکومت کو جانتے ہیں، کبھی بھی کوئی ایکسیپشنل کیس ہوا ہے، کبھی بھی کسی بھی صحافی کا، تو یقین مانے پہلی فرصت میں سب سے پہلے شاید اس کے لواحقین یا ان کے فیملی ممبر سے پہلے سندھ حکومت پہنچتی ہے ادھر، چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، چاہے خدا نخواستہ کوئی اور ایمرجنسی ہو۔ اور اس میں کریڈٹ دوں گا پہلے چیف منسٹر سید قائم علی شاہ صاحب اور اب چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کو۔ کبھی وہ پوچھتے نہیں، حالانکہ کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو ہمیں پوچھنے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر کسی صحافی کا کوئی علاج کروانا ہے کسی بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں، تو ڈیفینیٹلی وہ انفارمیشن منسٹر کا ڈومین نہیں ہے، وہ پہلے فائنانس کو بولے گا، چیف منسٹر کو بولے گا، پھر وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بولے گا کہ یہ کام کر لو۔ یقین مانیں ریسنٹلی جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، تو نہ میں نے چیف منسٹر صاحب سے کبھی پوچھا ہے، نہ میں کسی ہیلتھ منسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں، میں ڈائریکٹلی ہیلتھ سیکرٹری کو بولتا ہوں کہ جی آپ فوری طور پر لیٹر بھیجیں فلانی ہاسپٹل میں کہ ایک جرنلسٹ جو ہے اس کی حالت تشویشناک ہے، اس کو علاج کروانا ہے، اور وہ بھیج دیتے ہیں۔ اور پھر پیچھے ہم سی ایم صاحب کو بتاتے ہیں کہ سر ہم نے کر لیا، وہ بولتے ہیں بہت اچھا کیا۔ ہیلتھ منسٹر کو بتاتے ہیں، بولے جی بہت اچھا کیا۔ فائنانس سیکرٹری کو بتاتے ہیں، بولے سر وی آر ریڈی۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بن چکا ہے، یہ ہماری پریکٹس بن چکی ہے، اور اس میں کوئی لفظ بھی کوئی شوگر کوٹڈ نہیں بول رہا۔ جتنے میرے صحافی دوست ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ سندھ حکومت کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے، کبھی کوئی کام کرنا ہے، نیکی کا کام ہے، کسی صحافی کا کام ہے، کسی کا جینین مسئلہ ہے، تو بغیر پوچھے ہوئے، بغیر کوئی ایکسکیوز دیے ہوئے کہ نہیں یار سرکار کے پاس فنڈ نہیں ہے، سرکار علاج نہیں کرا سکتی، یار ہم نے تو آلریڈی پریس کلبوں کو پیسے دیے ہیں، وہ آپ ادھر سے جا کے کرائیں، ہم تو گرانٹ دیتے۔ نو، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے بنا ہے۔
شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے بنا ہے, محترم آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے بنا ہے, اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے. یہ مائنڈ سیٹ سندھ حکومت کا ہے کہ صحافیوں کی جہاں تک بات ہو, ان کے حقوق کی بات ہو, ان کے جائز حقوں کی بات ہو, ان کی آزادی صحافت کی بات ہو, تو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے پہلی پارٹی ہوگی جس نے ہمیشہ قدم رکھا ہوگا. جرنلسٹ کے لیے جو جرنلسٹ کمیشن بنا ہے, مظہر عباس صاحب بھی ہیں اس میں, باقی لوگ بھی ہیں. پاکستان نے کتنے صوبوں میں یا فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک بنا ہے؟ نہیں بنا نا. یہ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے جس نے بنایا ہے. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ شاید مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, آج اگر میڈیا انڈسٹری الحمدللہ سروائیو بھی کرے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی وجہ سے کرے. اس کی بیشتر چیزیں ہیں, میں اس کو زیادہ اس میں نہیں جاتا, لیکن ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے دل کھول کے اس انڈسٹری کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کی. ہمارے دوستوں نے بات کی کہ اخباروں میں, بالکل اخباروں کو سپورٹ ہم کر رہے ہیں, مزید کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے آپ نے ریڈرز کو بڑھانا پڑے گا. آپ اخباروں کو بزنس کے ذریعے اخباروں کی ریڈنگ نہیں بڑھا سکتے, آپ نے ریڈرشپ بڑھانی پڑے گی. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں مجھے بڑا افسوس بات کہنا پڑتا ہے کہ ریڈرشپ دن بدن کم ہوتی جاتی ہے. آپ باہر جہاں کہیں بھی جائیں, کوئی اگر ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب ضرور ہوگا. انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے کتاب سے دوریاں اپنی بڑھاتے جا رہے ہیں, دن بدن ہم پڑھنے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں. آج کل تو اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, سارا دن سب جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں. ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کتابوں میں کیا لکھا ہے, ہمارے آرٹیکلز میں کیا لکھا ہے. جو لوگ محنت کر کے آرٹیکل لکھ رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی پڑھے اس کو, لیکن ہماری ریڈرشپ انفارچونیٹلی ڈے بائی ڈے ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے. جو پرانے ہمارے لوگ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, لیکن نوجوان نسل اس چیز کو نہیں پڑھ رہی. خیر, تو جہاں اخبار کی صنعت کو بڑھانے کی بات ہے, ہر ممکن مجھ سے APNS کے وفد بھی آ کے ملتے ہیں, جو بھی ہیلپ سندھ حکومت کی چاہیے ہوگی سندھ حکومت کرے گی, دل کھول کے کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی مقرر صاحب نے کہ جی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی سندھ حکومت کے مقرر شدہ جو ہے وہ جو ریٹس ہیں, جو سیلریز ہیں, اس سے کم لوگوں کو سیلریز دے رہے ہیں. چلے آج میں آپ کی اس تقریب کے حوالے سے, لیکن اب فالو اپ آپ لوگوں نے کرنا ہوگا. اگر آپ نے فالو اپ نہیں کیا دیکھیں مجھے اعلان نہیں ہوگا, حکومت سندھ کو اعلان نہیں ہوگا. میں آپ کو اعلان کر کے جاتا ہوں, اور میرے اعلان الحمدللہ میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ وہ صرف اعلان کی حد تک نہیں رہتے. حبیب صاحب آپ بھی اتنا بہت بات جانتے ہوں گے کہ اگر میں بات الحمدللہ کہتا ہوں تو وہ پھر اس کو کوشش کرتا ہوں, عمل بھی کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کی کورٹ میں بال دے کے جاتا ہوں, آپ مجھے نشاندہی کریں کہ کوئی بھی میڈیا ہاؤس سندھ حکومت کے جو منیمم ویجز سے کم سیلری دیتا ہے ہم اس کا بزنس زیرو کر دیں گے. اگر کوئی بھی میڈیا ہاؤس, چاہے وہ اخبار ہو, چاہے وہ ریڈیو ہو, FM ہو, چاہے وہ کوئی TV چینل ہو, اگر منیمم ویج سے جو حکومت سندھ کے مقرر شدہ ہیں اس سے کم سیلری دے گا اور ہمارے پاس جینین کمپلینٹ وتھ ویریفیکیشن آئے گی, اس کا بزنس زیرو ہو جائے گا, جب تک کہ وہ اس کی تنخواہ منیمم ویجز تک نہیں لے کے آتا. اس سے اوپر دے ڈیفینیٹلی ان کی مرضی ہے, لیکن منیمم ویج کے لیے میں آپ کو آج ایشورنس دے کے جاتا ہوں. اچھا, اس کے بعد جہاں تک سچ سننے کی بات ہے, میں نے کہا کہ دل گردہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ہے. 2008 سے لے کے 2013 تک جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا گیا, اور اس میڈیا ٹرائل کے نقصانات بھی بتا دوں کہ پھر لوگ پرسیپشن بنانا شروع کر دیتے کہ ہاں یار پیپلز پارٹی ایسی ہی ہے جیسے کہ پیش کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک میڈیا ٹرائل کیا گیا, پیپلز پارٹی نے برداشت کا مظاہرہ کیا. ہم نے کوئی ایک قانون بتا دیں کہ 2008 سے 13 میں یا اس کے بعد جب بھی پیپلز پارٹی کو لے کے آئی ہو کہ نہیں جی میڈیا کی آواز بند کی جائے. کہیں کہیں پہ ہم پر جھوٹی سٹوریز من گھڑت بنائی گئیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا, اور ان کا ہم سب شکار رہے ہیں. شاید میں بھی شکار رہا ہوں. نہ بنیاد, نہ سر, نہ پیر, اور بڑے بڑے اداروں نے وہ خبریں چلائیں, بڑے بڑے اداروں نے. اور پھر جب ہم نے لیگل نوٹس بھیجے تو پھر کیا ہوا, آپ نے جی
आधा घंटा जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के डब्बे चलाए, और जब हमने बात की तो उसमें एक दो टिकर जो है लीगल नोटिस के बाद आके कि ये खबर गलत थी, तो ज़राए ने कहा कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। आपने जिसकी पगड़ी उछालनी थी तो उछाल दी, लेकिन फिर जो है आपने पर इतनी तरदीद चला दी, तरदीद किसी ने पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन जो आपने वो वायरल करना था। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि आज़ादी सहाफ़त की हम मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं, पर आज़ादी सहाफ़त का मकसद ये नहीं कि फ़ेक स्टोरीज़ भी लोगों पर थोपी जाएं या लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन हो। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास माजी में रही हैं, इस पर भी हमें देखना चाहिए और हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। खबर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कोई खबर जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो, जिससे किसी की ज़िंदगी का नुकसान हो रहा हो, या वो खबर जिससे खुदा न खास्ता मुल्क का नुकसान हो रहा हो, उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ क्या है। मैं आज खुल के बोलता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ये मुल्क है तो हम सब हैं, और जो आज इस चीज़ की कदर नहीं करते, फिर वो मुल्क देख लें जहाँ पे अभी कुछ नहीं बचा। वो फिर आज फ़लस्तीन को देख लें। मैं बाकी मुल्कों का नाम मुनासिब नहीं लेता, लेकिन काफ़ी मुल्क हैं जो मुल्क नहीं रहे, उन मुल्कों के लोग पनाह गुज़ीर बने हुए मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर। आप उन ममालिक को देख लें। अगर हमें अपने मुल्क को मजबूत करना है तो हमें सब मुहिब वतन है। मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो मुहिब वतन ना हो, लेकिन शायद हमारी सोच गलत है कहीं कहीं पे, या कुछ जो हमारे समझाने वाले हैं, जो हमारे ऊपर लीडर आते हैं, उनकी सोच इस तरह की है कि वो नफ़रत की सियासत करें, वो नफ़रत लोगों के जहनों में डालें, वो इस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरह की चीज़ें फेंके जिसकी वजह से भाई भाई से लड़े, नफ़रत हो, झूठे प्रोपेगेंडाज हों, इदारों के ख़िलाफ़ मनफी मुहिमें चलें, अपने मुल्क के हम पॉलिटिकल पार्टीज या उन लीडरों को बैठ के मलाइन करें। ये भी हमें से गुरेज करना चाहिए कि हमें इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो पाकिस्तान को यूनिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है, पाकिस्तान को हम आहंगी की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आज ज़रूरत। और अगर इस ज़रूरत को हमने आज सही नहीं समझा ना, तो मैं समझता हूँ कि कल खुदा न खासा बहुत देर ना हो जाए। जो पाकिस्तान के इशूज़ हैं इस वक्त, जो हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं इस वक्त, जो इस वक्त हमारे जेन्युइन इशूज़ हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, हमें बैठ कर एड्रेस करना पड़ेगा, हमें उनको हल करना, और आपने हमने करना है, इन्हीं सिस्टम के साथ बैठ कर करना है। अगर कोई आज नहीं मान रहा तो हम फिर, अगर नहीं मान रहा तो उससे हम प्यार से बात करके दलाइल के ज़रिए उसको आगाह कर सकते हैं। मज़हर अब्बास साहब ने कहा या दूसरे दोस्तों ने कहा कि जी हमारे बहुत सारे सहाफ़ी जेलों में गए, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई आज़ादी सहाफ़त की वजह से। बिल्कुल सही कहा है। कितने सहाफ़ी जो थे उनमें से जेल में से निकले, और उन्होंने आने के बाद, या जो जेल में तहरीर लिखते थे उसमें खुदा न खासा नफ़रत फैलाते थे वो, या क्या वो लोग जिनको जेलें काटनी पड़ी, बेवजह लोगों ने जेलें काटी, हमने भी बेवजह जेलें काटी है, सब ने बेवजह जेलें काटी हैं। जेलें काटने के बाद मकसद है कि आपने फिर क्या करना है, मुल्क को खिलाफ नुकसान पहुँचाना है। जितने सहाफ़ी गए जेलों में, क्या उन्होंने आके मुल्क के खिलाफ चीज़ें लिखना शुरू की, या उन्होंने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किए? उन्होंने एक जेन्युइन चीज़ पे कहा, जी मेरा हक़ है कि मुझे आज़ादी सहाफ़त का इख्तियार है, मैं वो करता रहूँगा, मेरी लड़ाई इस पे है कि जी मुझे सच लिखने से कोई रोक नहीं सकता। ये उन्होंने बदले में आके मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो हमें इस सोच को लेना पड़ेगा कि जी हमें इस मुल्क को नुकसान किसी सूरत में नहीं पहुँचने देना, और ये सबका फ़र्ज़ है, हर इंडिविजुअल का फ़र्ज़ है। हम अनफॉर्चुनेटली, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग गैर जिम्मेदाराना होते जा रहे हैं। हम अपने फ़र्ज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, हम अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, हम सच्चाई का सामना फेस करने के लिए तैयार नहीं। हमें उन सब चीज़ों के लिए मुत्तहद होना पड़ेगा, और मुत्तहद होने के लिए मैं फिर कहता हूँ कि सारी चीज़ों को छोड़कर, अपने इख्तलाफात को छोड़कर, आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे कोई अपोजिशन में बैठी हुई है, चाहे हुकूमत में बैठी हुई है, उन सब को मिल बैठकर, अपने इदारों के साथ बैठकर, इस मुल्क के साथ बैठकर एक कामयाबी के साथ, एक ताकत के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। तभी हमारे मुल्क का सर्वाइवल है, हम सब लोगों का सर्वाइवल है। चैलेंजेस हैं, महंगाई है, और महंगाई चैलेंजेस से निपटने के लिए भी मुत्तहद होना लाजमी है। हमारा ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें लिखें कि लोगों को बोलेंगे, जी ठीक है, आप अगर झगड़ा ईगो का है, आप बड़े हो, लेकिन बराए मेहरबानी आके बैठो, बातचीत करो। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कि अगर मेरी हुकूमत चली गई तो फिर मेरी किसी से बातचीत नहीं है। अगर मेरी हुकूमत चली गई तो मेरी जो है कि मेरी अब मेरी सियासत अलग है, या मैं फिर मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगाना शुरू कर दूँ। इस सोच को हमें ख़ात्मा करना पड़ेगा, और दिल बड़ा करना चाहिए।
دل بڑا کرنے میں پاکستان میں اگر کسی نے رول پلے کیا ہے تو وہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے کیا. جس طریقے سے وہ فارگیو اور فارگیونیس کی پالیسی پہ چلتے ہوئے ہمیشہ اپنے بدترین مخالفوں کو ٹیبل پہ بٹھانے کے حامی رہتے ہیں, یا جس طریقے سے ان سے ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, یہ سوچ پاکستان کے ہر پاکستانی میں اور صاحب اقتدار سیاستدان میں اور باقی سب لوگوں میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنا دل بڑا کریں, ہم اپنی سب کو ویلکم کرنے کی بات کریں, سب کو جوڑنے کی بات کریں. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی الیکشن میں بھی کہا کہ ہم سب کا کراچی از فار ایوری ون. ہم یہ بات نہیں کرتے کہ یار کہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ٹچ کریں. آپ ہمیشہ لوگوں کو ملانے کی بات کریں, لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں, اور یہ ساری تحریکیں, یہ سارے مقاصد تب پورے ہوں گے جب ہم اپنے جرنلسٹ کمیونٹی کو اپنے ساتھ رکھیں گے, جب ہمارے صحافیوں کو ہم اپنے ساتھ کمفرٹیبل لے کر چلیں گے کہ جو ہمارا صحافی وہ چیزیں لکھے, وہ پیغامات لکھے جن سے لوگوں کی تربیت ملے, لوگوں کو فوقیت ملے کہ یار آپ مثال دیں. اگر بڑے بڑے یہاں پہ آج سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں لکھیں کہ لوگوں کو مثال بتائیں کہ جو رویہ آج آپ نے اختیار کیا ہوا ہے آپس میں لڑائی کا, یا آپ نے خلیجیں آپس میں کھینچی ہوئی ہیں, اس لڑائی کا نتیجہ دنیا کے باقی ممالک میں کس طرح ہوا ہے, باقی قوموں نے اس طریقے کے چیلنجز کو کس طرح فیس کیا ہوا ہے. اور اگر آپ نے وہی روش رکھی تو خدا نخواستہ آپ کا کیا اثر ہو سکتا ہے. ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو, ہمیں لوگوں سے پیار سے بات کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھائی سے بھائی کو جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ روشیں ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہوں گی. آزادی صحافت کے لیے پہلے بھی ہم کھڑے ہوئے, آج بھی کھڑے, اور اس ملک میں اس وقت جو صحافی یا میڈیا بہتری کے لیے رول پلے کر سکتا ہو اور کوئی نہیں کر سکتا. کسی نہ کسی کو آگے آنا ہوگا لوگوں کو جوڑنے کے لیے, کسی نہ کسی کو یہ پولرائزیشن کو خاتمہ کرنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ آج کوئی شخص یہ بات کرا لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جتنا بدترین, میں کہتا ہوں انتقامی کارروائی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ہوئی ہے, پاکستان میں کسی کے خلاف نہیں ہوئی ہے. جانوں کے نذرانے اگر کسی پارٹی کی لیڈرشپ نے دیے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دیے. اس کے باوجود بھی, اور میری بات ہم لوگ کرتے ہیں, لوگ کچھ اس کو مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہادت کا جو واقعہ تھا 27 دسمبر کا, قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا تو اس وقت کے جذبات صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے سامنے اس کے یتیم بچے ہوں, معصوم بچیاں ہوں, اس کے ان کا رونا, ان کا وہ افسوس, ان کا وہ صدمہ, ان کا وہ کوہرام, اور وہ شخص نعرے بھی سن رہا, وہ کہہ رہا ہو کہ پاکستان کھپے. یہ ابھی لوگوں کو بہت چھوٹی بات لگتی ہے, بہت مختصر بات لگتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ آصف علی زرداری صاحب کا پاکستان کے اوپر پاکستان کا بیٹا ہونا ثابت کیا اس نے. اس سے بڑی محب وطنی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ بدترین حالات میں بھی آپ نعرہ لگا رہے ہو جب آپ کے پاس سلوگنز کچھ اور چل رہے ہوں. اس طرح کی میچور لیڈرشپ ہی پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہے. اور میری اپنی بھی فیلنگ یہ ہے کہ آج بھی جو کرائسس ہے اس میں سے بھی اگر کوئی نکال سکتا ہے تو محترم آصف علی زرداری صاحب ہی پاکستان کو ان کرائسس سے انشاءاللہ تعالی نکالیں گے اور سب کو جوڑیں گے آپس میں. کرائسس سے نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے, ہم نے ہر ٹاپک پہ بات کرنی ہے. اگر بلوچستان کے ہمارے دوست جو ہے وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں تو ہم نے ان سے بات کرنی ہے, اور اس کی مثال محترم آصف علی زرداری صاحب دے چکے ہیں. جب انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا تو پہلے انہوں نے بولا کہ میں بلوچستان کے لوگوں سے انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں. یہ ان کا پہلا نعرہ تھا. حالانکہ اس سے پہلے دور پیپلز پارٹی کا نہیں تھا 11-12 سال, لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکنڈیشنل معافی مانگی. اسی طریقے سے اگر جہاں جہاں ملک کے ہر علاقے میں کہیں سے کوئی گریوینس ہے, وہ سب ہمارے بھائی ہیں, وہ سب پاکستانی ہیں, وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں, وہ ناراضگی ہم ان کے دور کرنا ہم سب کا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آج حکومت پی ایم ایل این کی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں تو میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں گا, یار یہ ہمارا فرض نہیں ہے, ان کو لیٹ دم فیس. نو, یہ میرا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ اس قوم کا مسئلہ ہے. اس کے لیے ہر شخص نے, اور انکلوڈنگ شروعات میں کہتا ہوں اس کی حبیب الرحمان غوری صاحب, اس کی شروعات جو ہے وہ صحافی کریں, صحافی لکھنا شروع کریں, صحافی لوگوں کو قائل کرنا شروع کریں. آپ لوگوں کو جس کا فرض, اگر میرا فرض اور میں اپنا فرض نہیں نبھا رہا, میں بہتری کر سکتا تھا, آپ میرے لیے لکھیں کہ جی آپ کا یہ فرض ہے, آپ بہتری کے لیے 2 قدم آگے لائیں.
ہم باقی چیزوں میں مظاہرہ کرتے ہیں، صحافی مظاہرہ کرے کہ جی سب ایک ہو جائیں، سب جڑ جائیں آپس میں، پوری قوم متحد ہو جائے آپس میں، اس کے لیے صحافی رستوں پہ نکلیں، اس کے لیے تحریک چلائیں کہ سب کو ہم نے ساتھ بٹھانا ہے، سب کے گریونسز دور کرنا ہے، سب کو مل بیٹھ کر اس پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان مضبوط ہے تو ہم سب مضبوط ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان مضبوط نہیں ہے تو کچھ بھی مضبوط نہیں ہے۔ ہم آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیشہ تعاون جو ہے ہمارا جاری رہے گا، سندھ حکومت کا، پیپلز پارٹی کا، اور آج میں ہوں منسٹر، کل کو کوئی اور بھی انفارمیشن منسٹر ہو، لیکن پیپلز پارٹی کا رویہ اور مائنڈ سیٹ جس طرح میں اظہار کر چکا ہوں صحافیوں کے لیے ہمیشہ پازیٹیو تھا، پازیٹیو ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو رہے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔